आदाबर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले शाहराहों पर आपको मिलेंगे। बिल्डिंगें सज रही हैं, शहर सज रहा है, लोग जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। दिन रह गए हैं 4 और बल्दिया वस्ती जो इस सिलसिले में गुज़िश्ता 3 सालों से कुछ ना कुछ प्रोग्रामों का इनेकाद भी करते चले आ रही है। अपनी बिल्डिंग का जो चरागा होता है वो भी करती है, लेकिन मज़ीद जो चीज़ें हैं ग्राउंड पे क्या होने जा रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए जानने के लिए मैंने बिठाया अपने साथ चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी को। और इसमें भी गैप आ गया है, लेकिन ये कि मौका ऐसा है ज़बरदस्त आक़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इनसे पूछता हूँ रेहान भाई, ये तो सवाल ऐसे ही है मामूली, क्योंकि अब 3 सालों से आप इस प्रैक्टिस में हो, चाहे मुहर्रमुल हराम हो, चाहे ईद मिलादुल नबी हो, आप इन इक्वेशनों को कामयाबी से निकालते रहो। इस दफ़ा क्या हुआ है कि आपने उलमा से मुशावरत की थी? क्या कामों का आगाज़ हो गया है या एंड पे जा रहे हो या 90% हो गया? क्या हो गया, लोग जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आशिकान रसूल को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ये मौका ऐसा है कि वसाइल हों या ना हो, हमें आशिकान रसूल जो महफ़िलें सजाते हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाना ज़रूरी है। जबकि वसाइल ना हो तो ऐसी सूरत हाल में हमने ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, मेयर कराची से भी हेल्प लेने के लिए रिक्वेस्ट की, और अपने पास जो हमारा पूल करना था हमें रिसोर्सेज, वो भी करने की कोशिश की। इस हवाले से हमने उलमा इकराम, मुंतज़मीन, इन तमाम लोगों से मीटिंग का इनेकाद किया। लेट ज़रूर हुए हम, कुछ जगहों पर सरफेस वगैरह बनना शुरू हो गए हैं, जलूस की गुज़रगाहें, मिलाद की जगहें, लाइटों का इशू है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की तारीख़ में जंगी बुनियादों पे काम हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि एज़ अर्लीस्ट काम को पाए तकमील तक पहुँचाएँ और 12 रबी अव्वल से पहले जो महफ़िलें सजती हैं वो मतलब अच्छा उनके लिए एम्बियंस क्रिएट हो। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ हमारी इमारतें हैं उनको सजाने का सिलसिला है, जिसमें कुछ नर्सरियाँ हैं, कुछ पार्क्स हैं, कुछ हमारी अपने ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं, उनको भी हम जिस तरह हर साल सजाते हैं वैसे ही सजाएंगे और उसमें अपना भी हिस्सा डालेंगे कि इस खुशी के मौके पे। और हम प्रोग्रामों का भी इनेकाद करते हैं, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इनेकाद करता है, महफ़िल समा, महफ़िल मिलाद, इनका भी इनेकाद करते हैं। उसके ऊपर भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो 12 रबी अव्वल के बाद उसका इनेकाद किया जाएगा। लेकिन हमने अपनी भरपूर तरीके से कोशिश ये की है, हम जो अगर 100 काम थे, अगर 100 में से 50 भी कर सकते होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 70 काम करें। कुछ जगहों पे काम शुरू हो चुका है, मुकम्मल भी हो गए हैं कुछ जगहों पे, लेकिन अभी आज और कल की तारीख़ में काम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 60-70% हम वो काम जो कि करने की अहलियत रखते हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। और उलमा इकराम से जो मुशावरत हुई थी अभी भी वो जारी है? हाँ, मुशावरत में हैं, राब्ते में भी हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना तो बहुत मुश्किल है, जो हकीकत की बात है, लेकिन कम अज़ कम वो सहूलियात जो ड्यू राइट है, चाहे वो सरफेस लेवल करना हो, मोटरेबल करना हो, या जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके पैच वर्क का काम हो, लाइटों का इंतज़ाम करना हो, तो वो मुकम्मल करें हम। अच्छा, अब मैं इस जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप कोशिशें कर रहा हो, उसमें प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हो, ये सब मैं देख भी रहा हूँ, और इसके बाद में आपको एक पैकेज की सूरत में भी आप देखोगे कि ये क्या करने जा रहे हैं, वो भी दिखा दूँगा। अच्छा, ज़रा इससे ज़रा हटते हम, सिंध गवर्नमेंट ने एक नवेद दी थी कि वो आपकी ओज़टी वगैरह को बढ़ा के दे रहे हैं ताकि आप वसाइल आपको थोड़े से और मिल जाएँ, और मेरे पास इतला ये थी कि शायद आपकी ओज़टी में इजाफ़ा होगा, लेकिन सुना है कि इस दफ़ा फिर ओज़टी में कैंची लग गई है, और ख़ैर उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा थे मौजूद। लेकिन क्या ओज़टी तो चलो आपकी कम हुई है और आपने बढ़ी हुई तनख्वाहें देना शुरू कर दी हैं, लेकिन ये मुझे बताइए प्रॉपर्टी टैक्स भी आपको एक मिलता था, सुना 4-5 महीने से वो भी रुका हुआ है? हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं आप। हमने तनख्वाहें तो बढ़ाई अपने ऊपर सह कर, बावजूद इस बात के कि सिंध गवर्नमेंट ने 2 साल से ओज़टी नहीं बढ़ाई, बल्कि उसमें मज़ीद कटौतियाँ कर रहे हैं। ये जो ट्राई ज़िला टैक्स की मद में जो रकम मिलती है लमसम, ये दरअसल आज से 20 साल पहले होने वाली मर्दमशुमारी के तनासुब से जो शेयर ज़िला का मिलता है उस तनासुब से हो रहा है, जबकि आबादी बढ़ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों का जो असर पड़ता है वो इंतहाई मनफी असर पड़ रहा है, जिस बुनियाद पर हमें तनख्वाह जो इंक्रीमेंट लगी है वो देने की भी अहलियत नहीं रखते हम।
تو ڈیولپمنٹ کے کام تو بہت دور کی بات، ڈیولپمنٹ کے نام پر آج تک سندھ گورنمنٹ نے کیا کوئی اسپیشل گرانٹ یا لوکیشن تو دی نہیں ہے، اور 2 سال سے بڑھا کے بھی نہیں دے رہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ملازمین کو کم از کم جو 10% انکریمنٹ ہے وہ کر کے دیں، وہ کر دیا ہم نے۔ اس امید پہ تھے کہ شاید آکٹرائز ضلع ٹیکس بڑھ کر آئے، آج 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے آکٹرائز ضلع ٹیکس نہیں بڑھ کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا 4 مہینے سے پراپرٹی ٹیکس بھی روکا ہوا تھا، جو ہم پش تو کر رہے ہیں، باقی اپنے وسائل بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جو ہماری کیپیسٹی میں جو ہم بیسٹ پاسبل کر سکتے ہیں اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار صحیح کہہ رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، اپنی جو افسران ہیں ان پر یہ لد جاتے ہیں، تب جاتے ہیں کہ بھائی ریکوری بڑھاؤ تاکہ میں جو بینیفٹس ہیں افسران و ملازمین کو وہ دینے کے ساتھ ساتھ جو ان کی اصل ذمہ داری ہے، ضلع کے 4 ٹاؤن ہیں ان کے پاس، ایک نہیں ہے 4 ٹاؤن ہیں یا 2 نہیں ہیں، یہ بد نصیبی ہے ان کی کہ 4 ٹاؤن کے نصیب میں آئے، لیاقت آباد، ناظم آباد، نیو کراچی، گلبرگ، اور وہاں رہنے والے مکینوں کو سہولتوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنانا ہے، اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ جو مذہبی اوکیزن آ جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، اس میں اخراجات اچانک 3-4 دن 5 دن میں وہ 3 سے 4 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں روٹین کے مقابلے میں۔ لائٹیں خریدو، یہ کرو، وہ پیچ ورک کرو، یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میئر کراچی وسیم اختر سے بھی انہوں نے تعاون مانگا، انہوں نے بھی کیا ہے، اور یہ اپنے وسائل سے بھی کر رہے ہیں، اور علماء اکرام یہاں کے بڑے سمجھدار ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کن مسائل کا شکار ہے۔ میں دکھاتا رہتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ ویسے بھی دوسری محفلوں میں بھی اب اس چیزوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ، اوکیزن بھی نکل جائے گا، یہ والا بھی نکل جائے گا، بارشوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اس میں میئر کراچی بھی تعاون کر رہے ہیں، آپ اپنے وسائل سے پیچ ورک کا بھی کام شروع کر رہے ہو۔ لیکن یہ مجھے بتاؤ یار، یہ اب جو مسائل آ رہے ہیں آپ کے، اچھا اب میرا ایجنڈا ہے ریٹائر ملازمین، اس طرف جو آپ دیکھ رہے تھے، پیسے دے رہے تھے ان کو، لیو انکیشمنٹ یہ وہ، اس میں 9-10 کروڑ دے دیے، 12 کروڑ دے دیے، آج کیا صورتحال ہے؟ آپ نیچے آ گئے ہو وسائل نہ ہونے پہ یا کھڑے ہو؟ ہاں یقیناً، ہم نے لاسٹ جو پیسے دیے تھے ریٹائرڈ ملازمین کو لیو انکیشمنٹ کے، جس تناسب سے دیا تھا وہ تناسب کم ہو گیا ہے۔ ہم اولین ترجیحات میں سے یہ ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو کم از کم ان کا ڈیو رائٹ مل جائے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ماہ کے آخر تک ہم 50 کے لگ بھگ مزید لوگوں کو، یا جن کا مکمل ہونے کو جا رہا ہے، جن کا 40-50 ہزار روپے رہ گیا، ان کو کر کے کم از کم مکمل کریں۔ زبردست یار، زبردست، یعنی کہ ریٹائر ملازمین اس مہینے یہ اور کچھ ریکوری میں اضافہ کر کے، کچھ نہ کچھ کر کے ریٹائر ملازمین کی طرف بھی سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ سے آس لگی ہوئی ہے یا ٹوٹ چکی ہے؟ دیکھیں، حقیقت تو دیکھا جائے تو وہ جو امید تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب مجھے میرے ضلع کا، میرے ضلع میں رہنے والے لوگوں کا، ضلع میں کام کرنے والے لوگوں کا، ان کا جو حق ہے اس سے ہی محروم رکھا جائے، اور یہ اس محرومی کی بنیاد پر تو میں آواز بلند کر رہا ہوں، اور اس آواز بلند کرنے کی پاداش میں مجھے کیا کچھ سہنا پڑتا ہے وہ تو میں جانتا ہوں نا، کہ ہمیں زیادہ آواز، بآواز بلند حقوق اور منصفانہ حقوق کی تقسیم، یا ضلع میں رہنے والے عوام ہوں یا ملازمین ہوں، جو کہ چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے کسی بھی زبان بولنے والے لوگ ہوں، ہمیں تو ضلع کی بات کرنی ہے نا، یہاں پر رہنے والے لوگوں کی بات کرنی ہے، جو اللہ نے ذمہ داری تفویض کی ہے۔ تو اس بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں تو فقط یہ بولتا ہوں کہ جو ضلع پروڈیوس کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے، جتنا ریونیو دیتا ہے، آبادی جو ہے، اور جو قانون پاکستان کہتا ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ اسی تناسب سے اس ضلع میں رہنے والے لوگوں کو واپس ملنا چاہیے ان کی آبادی کے تناسب سے، میں یہی تو بول رہا ہوں، نہیں مل رہا ہمیں، یا تو مجھے غلط ثابت کر دینا بھائی، میں غلط بول رہا ہوں۔ 20 سال پرانے سینسس کے مطابق آپ فنڈ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، ماضی میں مشرف دور میں کیا تھا؟ یہ ٹیکس کلیکشن جس کی میں آج بات کر رہا ہوں کہ مجھے واپس تو دو، یہ ٹیکس کلیکشن پہلے ضلع کیا کرتے تھے۔ مشرف دور سنہری دور اسی لیے تو تھا کہ ٹیکس کلیکشن کی ذمہ داری ضلع کے اوپر تھی۔ تمام بلدیاتی ادارے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو، ماسٹر پلان ہو، بلڈنگ کنٹرول ہو، یا سالڈ ویسٹ یعنی کہ کچرا اٹھانے تک کی ذمہ داری، اور یہ ادارے ضلعی بلدیات کے پاس سے، یا بلدیات کے پاس سے، یا میئر کراچی کے پاس سے، آج یہ تمام ادارے نہیں ہیں۔ ہمیں اس سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کا جو عذاب سہنا پڑتا ہے، کیوں سہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ سیوریج کی لائن کی لیکیج ہو رہی ہے۔ سیوریج کس کے پاس ہے جناب؟ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کام کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو کام کرنا ہی نہیں ہے بدقسمتی سے، اور اس طرح کے ملٹیپل ایشوز جس کو سہنے ہیں ہم نے۔ سہنے یار، یہ بتاؤ، وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، قریب سے وزیر اعلیٰ کو بھی دیکھا تم نے؟
ویسے تو سڑک پہ بھی دیکھا تھا لیکن سامنے بیٹھ کے بات بھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کچھ شاید کہا تھا سالڈ ویسٹ کو کہ آپ ڈی ایم سیز کا ساتھ دیں گے. وہ کیا کہانی ہے, اس میں کچھ ہو رہا ہے یا وہ ایسی؟ دیکھیں کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے, میں سراہتا ہوں, اور اسی لیے جب سندھ گورنمنٹ نے کچرا اٹھانے کی مہم کا آغاز کیا تھا, یا سندھ گورنمنٹ کے علاوہ بھی کوئی کرے, تو سندھ گورنمنٹ کا تو ہم نے باوجود اس بات کے کہ ہمارا ایک اصولی اختلاف ہے, اصولی اختلاف یہی ہے کہ آرٹیکل 140 کا اطلاق ہو, اصولی اختلاف یہ ہے کہ کراچی شہر کو اس کا ڈیو رائٹ ملے, اصولی اختلاف یہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بلدیات کو ملے, اصولی اختلاف یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیوں بنایا ہے, اصولی اختلاف یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ اگر بنایا ہے آپ نے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری تو میئر کراچی کے زیر انتظام کیوں نہیں ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ اصولی اختلاف ہے ہمارا. ان تمام اصولی اختلافات کے باوجود بھی ہم نے سندھ حکومت کا اس کچرا اٹھانے کی مہم میں ساتھ دیا ہم نے, کیونکہ شہر کراچی کی بات ہے, اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے مصیبتوں کو کم کرنے کی بات تھی. لیکن یہ پائیدار چیز نہیں ہے نا, یہ تو جز وقتی طور پہ کمپین تھوڑی کرنی تھی. سسٹینیبل کیسے ہو, دیر پا کیسے ہو؟ دیر پا اسی صورت میں ہوگا جب آپ جو مشینریز ہیں وہ پرووائڈ کر دیں, مشینری ختم ہے وہ آپ ریپیئر کر دیں. کچھ چیزیں اچھی کی ہیں وزیر اعلیٰ نے, وزیر اعلیٰ کی نیت لگتی ہے کہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. مشینریز ریپیئرنگ کی بات ہوئی ہے, لیکن اس مشینریز ریپیئرنگ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ڈپٹی کمشنرز کو دیا, مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن کام ہونا چاہیے. اور سندھ سالڈ ویسٹ کو بھی انہوں نے پابند کیا, کسی حد تک سندھ سالڈ ویسٹ کر رہا ہے, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جتنا پیسہ سندھ سالڈ ویسٹ کے لیے ایلوکیٹ ہے اس کے آدھے پیسے میں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ مانیٹرنگ کمیٹی لگا دیں, آپ چیک کریں, آپ کراس چیک کریں. لیکن آپ جب میں اس سے آدھے پیسے میں ہم کر سکتے ہیں تو سندھ سالڈ ویسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے کہا بھی, ان کی طرف سے رائے بھی آئی ہے, ان کی طرف سے کچھ ڈیسیجنز بھی آئے, میں پر امید ہوں کہ چیزیں بہتری ہوں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو جتنا پیسہ دیا جا رہا ہے اس کے آدھے پیسے میں صرف ریحان ہاشمی اپنے ضلع کو بہتر نہیں کر سکتا, صاف ستھرا نہیں کر سکتا. جتنے 6 چیئرمین ہیں وہ کر سکتے ہیں. جو پیسہ وہاں جا رہا ہے اس کا آدھے پیسے میں 6 چیئرمین, ریحان ہاشمی کی بات نہیں کر رہا کہ ضلع وسطی خوبصورت ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, کچرے سے پاک. تمام 6 چیئرمین جو ہیں اس آدھے پیسے سے کامیاب ہو جائیں گے اور سندھ حکومت سرخرو ہوگی, کیونکہ براہ راست ہیڈ جو ہے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ہے, نہ کہ میئر کراچی اس ادارے کی. اگر اس کراچی میں اگر کوڑے کرکٹ کے انبار ہیں یا بلدیاتی ادارے فیل ہیں, اس کا ذمہ دار وزیر بلدیات ہوگا, میئر کراچی نہیں ہوگا, چیئرمین ریحان ہاشمی نہیں ہوگا, یا دوسرے چیئرمین نہیں ہوں گے. یہ ایک ملاقات تھی چھوٹی سی, یہ دکھانا تھا, لیکن مجھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خدمات پیش کرنے جا رہے ہیں گزشتہ 3 سالوں کی طرح اس سال بھی, وہ بتانا تھا. وہ انہوں نے اپنے منہ سے بتا دیا. لائٹیں, پیچ ورک اور صفائی ستھرائی کے کاموں کو ترجیح بنیادوں پہ علماء اکرام کی مشاورتی اجلاس کے مطابق کیا جا رہا ہے. آدھا برس